حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری اولاد میں، میری اولاد کو اپنے درمیان وہ مرتبہ دیا کرو، میری اولاد کو اپنے درمیان وہ مرتبہ دیا کرو جو تم اپنے جسم میں اپنے سر کو دیتے ہو، یعنی جسم میں جو مقام سر کا ہے وہ مقام تم میری اولاد کو دو۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا سب کے حسب و نسب قیامت کے دن منقطع ہو جائیں گے، سب کے حسب و نسب قیامت کے دن منقطع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، سوائے میرے حسب و نسب کے، اور میرا نسب قیامت کے دن کام آئے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے قیامت کے دن سب سے پہلے میں جن کی شفاعت کروں گا میری اہل بیت کی کروں گا، اور فرمایا قیامت کے دن جب میں جنت کے دروازے کی زنجیر اپنے ہاتھ میں لوں گا، یعنی جنت کا دروازہ جب میں کھولوں گا تو اس میں سب سے پہلے جس میں جنت کو لے جاؤں گا وہ آل عبد المطلب کو لے جاؤں گا، یعنی میری اہل بیت کو، اہل بیت سب سے پہلے جائیں گے جنت میں۔ بلکہ میرے آقا نے یہاں تک فرمایا قیامت کے دن ہم اس شان سے آئیں گے، آقا فرماتے ہیں میں محمد ہوں گا، میرے ساتھ علی ہوں گے، ان کے ساتھ ان کی زوجہ فاطمہ ہوگی، ان کے ساتھ ان کے بیٹے حسن ہوں گے، حسین ہوں گے، اور دائیں بائیں ہماری جتنی اولاد ہے وہ ہمارے ساتھ ہوگی، اس شان سے ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ اہل بیت کی شان ہے۔ اہل بیت اطہار کا مقام بلند، بہت بلند، اس لیے کہ ان کو کیا نام دیا جائے؟ جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون موجود ہے، جن کی رگوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے ان کا ادب خود سکھایا، آقا علیہ السلام نے ان کا ادب خود سکھایا، فرمایا کہ میری اہل بیت کو سکھانے کی کوشش نہیں کرنا، ان کو تم کچھ نہیں سکھانے کی کوشش، خود سے سیکھنا، کیونکہ اللہ نے ان کے اندر علم لدنی اور علم و حکمت بھر دیا ہے۔ ان کی استادی نہیں کرنا، ان کے شاگرد بننا، ان کو اپنا پیرو نہ بنانا، ان کی پیروی کرنا۔ ارادۃ الادب لفاضل النسب میں سیدی امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میری آل سے آگے نہیں بڑھنا، ان سے پیچھے رہنا۔ دیکھیے یہ تعظیم اہل بیت ہے، ان سے آگے نہیں بڑھنا، ان سے پیچھے رہنا۔ اگر ان سے آگے بڑھو گے تو اللہ تمہیں ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ اس امت کی رسوائی اس لیے ہے کہ یہ امت اہل بیت سے تجاوز کرنا چاہتی ہے، آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسلام میں 3 حرمتیں ہیں۔ آقا فرماتے ہیں 3 حرمتیں اسلام میں، 3 جو ان 3 حرمتوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کے دین اور اس کی دنیا کو محفوظ رکھتا ہے۔ دین محفوظ رہے گا، دنیا محفوظ رہے گی، صرف ہمیں 3 کام کرنا ہے، 3 حرمتوں کا خیال کرنا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، یہ بھی ارادۃ الادب کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، آقا فرماتے 3 حرمتیں تم پر ہیں، اگر تم نے 3 حرمتوں کی حفاظت کی تو تمہارا دین بھی محفوظ، تمہاری دنیا بھی محفوظ۔ ضمانت کون دے رہا ہے؟ دین و دنیا کی حفاظت کی حضور دے رہے ہیں، اور فرمایا اگر تم نے حفاظت نہیں کی نہ تمہارا دین محفوظ نہ تمہاری دنیا محفوظ، نہ دین رہے گا نہ دنیا رہے گی اگر تم نے 3 کی حفاظت نہیں کی۔ نمبر 1، تمہیں اسلام کی حرمت کی حفاظت کرنا ہے، یعنی اسلام پر تمہیں عمل کرنا ہے، اسلام پہ عمل کرو، جو دین کے احکامات ہیں اس پر عمل کرو، اس کی حرمت کا خیال کرو۔ حالانکہ اس قوم کے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سننا اس قوم کی پہچان، ننگی فلمیں دیکھنا اس قوم کے جوانوں کی پہچان، عورتوں پہ بدنگاہی کرنا اس قوم کے جوانوں کی پہچان، شراب، شباب، جوا، سٹا، پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہیں، نہ دین کا خیال نہ مذہب کا خیال۔ فرمایا اسلام کی پہلی حرمت، دوسری حرمت کا میری یعنی اللہ کے رسول کی، حضور کی تعظیم کرنا جیسا کہ تعظیم کرنے کا حق ہے، اللہ کے رسول کا احترام کرنا
جیسا کہ احترام کرنے کا حق ہے. پھر فرمایا میری اہل بیت کی حرمت، میری اہل بیت کی تعظیم کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کی تعظیم کرنا. اب ان کی تعظیم اور محبت کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے تو قرآن میں حکم دیا الا المودۃ فی القربہ، میری اہل بیت سے مودت کرو، محبت کرو، حضور سے کہلوایا گیا. اب محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے ان سے قلبی لگاؤ ہو، ان سے قلبی لگاؤ ہو، ان سے نفرت نہ ہو، عداوت نہ ہو، ان سے بیر نہ ہو، ان کی کسی چیز پر اعتراض نہ ہو. ہاں اگر وہ خلاف شرع کام کریں، ایسی بات جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، تو اس سے ان کو دور کریں. خلاف شرع کام کرنے سے ان کو دور کریں. ایسا نہیں کہ خلاف شرع کام کرے تو بھی تائید کریں گے، استغفر اللہ، شریعت سے بڑھ کر کوئی، دین سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. لیکن کیسے؟ ایسے نہیں کہ پبلک میں آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیں، نہیں، ویسے جیسے 14ویں صدی کے مجدد امام اہل سنت نے کیا. مجھے وہ واقعہ یاد آیا، ایک مرتبہ ایک سید صاحب امام اہل سنت سید اعلی حضرت سے ملاقات کے لیے آئے، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہن رکھی. طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ سید کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی حرام ہے، حضور نے حرام فرمایا. اور امام احمد رضا کسی کا لحاظ نہیں کرنے والی شخص، شریعت کی ننگی تلوار، پرتوے فاروق اعظم، شریعت کا معاملہ آئے تو کسی کو نہ دیکھا، نہ اپنے کو نہ بیگانے کو. بلال ہند، حسان الہند، نعت کہتا ہے تو حسان الہند ہے، عشق کرتا ہے تو بلال ہند ہے. اور جب کسی پر تیور دکھاتا ہے گستاخ رسول پر تو پرتوے فاروق اعظم نظر آتا ہے نا؟ یہ کوئی غلو نہیں، یہ حقیقت ہے. سونے کی انگوٹھی ہاتھ میں دیکھی. اصلاح کا طریقہ کیا؟ سامنے سید ہے اور وقت کا مجدد ہے، ہاتھ پھیلا کر کہا، سید سخی ہوتا ہے، شہزادے میں جلدی کسی سے کچھ مانگتا نہیں، آپ کے ہاتھ کی انگوٹھی بڑی خوبصورت ہے، اگر آپ کے در کے فقیر کو یہ انگوٹھی مل جائے تو بڑی نوازش ہوگی. اور سید ہوتا ہی سخی ہے. فرمایا جب نسب سے پہچانے نہ جائیں تو سیدوں کے چہرے کی نورانیت، ان کے چہرے کی نورانیت، رنگ کیسا ہوگا لیکن چہرے پر ایسی نورانیت اور کشش ہوگی کہ دل اس کی طرف کھنچتا ہوگا. اور دوسری چیز اس کی سخاوت، کتنی غربت میں ہوگا لیکن ہوگا سخی، مانگنے والا نہیں ہوگا، دینے والا ہوگا، خون میں دینا ہے، لوگوں کو لوٹ کر نہیں کھائے گا، لٹانے والا ہوگا. آپ کہیں گے ثبوت کیا؟ میں نے کہا آج بھی جا کر دیکھ اجمیر شریف، آج بھی جا کے دیکھ بغداد شریف، آج بھی جا کے دیکھ کلیہ شریف، آج بھی جا کے دیکھ دیوا شریف، آج بھی جا کے دیکھ مہاریرا شریف، آج بھی جا کے دیکھ بلگرام شریف، آج بھی جا کے دیکھ کچوچا شریف، آج بھی جا کے دیکھ کربلا شریف، اور سب شریف جا کے دیکھ نجف اشرف. ہر جگہ لوٹنے والے ملیں گے، یہاں لٹانے والے ملیں گے. آج بھی 24 گھنٹے لنگر چلتے، جس کا کہیں گزارنا ہو ان آستانوں پہ چلا جائے، کم سے کم 2 وقت کی روٹی تو آسانی سے مل ہی جائے. ارے وہاں پہ بیٹھنے والے فقیر آپ سے زیادہ، مجھ سے زیادہ مالدار ہو گئے اجمیر شریف کی چوکھٹ پہ. اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، مالیگاؤں کا ایک فقیر مجھے ملا، اس کے ہاتھ میں سوٹا تھا، جانتا ہوں اس کو، نام بھی جانتا ہوں اس کا، نام بھی مجھے معلوم، داڑھی سفید ہے اس کی، تھوڑا سا موٹا ہے، پیٹ بھی بڑا ہے، ہاتھ میں چابک لے کے کہا خواجہ دے کوئی بھیج. مجھے دیکھا تو بولا سید صاحب مجھے پہچانا؟ میں نے کہا نہیں پہچانتا تم کو، تب مالیگاؤں میں رہتا ہوں. میں نے کہا پھر تو یار پہچانی، نہ پہچانے بھی تو تم میرے اپنے ہو. کہا کہ مانگتے کیوں ہو؟ حضرت 2 بار عمرہ کر چکا ہوں یہیں سے مانگ مانگ کے، ہاں، اور ابھی آج کی تیاری کر رہا ہوں، دعا کرو کام ہو جائے. اب میں اس کو کیا مسئلہ سمجھاؤں کہ مانگ کر ایسا نہیں، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ کوئی ہنسنے کی بات، یہ سچی، اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. حالانکہ مانگ کے عمرہ حج کو نہیں جا سکتے، لیکن اس کی اپنی بات ہے، وہ میری کہاں سننے والا تھا. میں نے بھی کچھ دے دیا کہ ارے بولے آپ رکھو حضرت، چائے بن کے مجھ سے تھوڑا چائے پیتے. میں نے کہا نہیں بھائی، میں نے تیرے ساتھ چائے نہیں پینا ہے. ہاں میں نے اس کو کچھ دیا، کہا نہیں آپ رکھو. میں نے کہا نہیں آپ رکھ لو، چلو کچھ رکھ لو. لیکن
وہاں چوکھٹ پہ بیٹھنے والے وہاں ایسا سخی ہے میرا خواجہ، حسین کا بیٹا اتنا سخی ہے، واہ کیا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، وہ سخی داتا لوگ۔ تو امام اہل سنت نے کہا سید بادشاہ سے بہت خوبصورت انگوٹھی، دیکھو انداز اسلام، اللہ ہمیں بھی حسن ادب دے، حسن ادب دے۔ مجدد وقت نے 14ویں صدی کے مجدد امام اہل سنت نے کہا حضور انگوٹھی خوبصورت ہے عطا فرما دو، انہوں نے اتاری جذبات میں دے دی، وہ چلے گئے، جانے کے بعد اس میں پھر سونا ملایا اور اس کو جو جینٹس انگوٹھی تھی اس کو لیڈیز کروایا، اور ایک چاندی کی انگوٹھی ایک نگینے والی ایک کھڑے والی دوسری بنوائی، اور وہ دونوں تیار کر کے پھر ایک ساتھ میں خط بھیجا، چونکہ شہزادے صاحب سونا مردوں کو حرام ہے، آپ کے نانا نے حرام کیا، آپ کی ہاتھوں میں دیکھ کر انہیں تکلیف ہوتی ہوگی، اس لیے میں نے وہ انگوٹھی مانگ لی تھی، چاندی کی پہننا جائز ہے وہ بھی ایک اور ایک نگ والی، تو یہ جو سونے کی انگوٹھی جو بڑھا کے سونا دیا ہے یہ سیدانی صاحبہ آپ کی بیوی کے لیے ہے، اور یہ جو چاندی کی انگوٹھی ہے یہ حضور کے لیے ہے، اگر قبول کر لیں تو فقیر کی عزت بڑھ جائے۔ یہ طریقے ہیں ہمارے اسلاف کے، جنہیں عزت ملی ان کی عزت کی وجہ سے، جن لوگوں نے عزت پائی ان کی عزت کی وجہ سے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری آل کی عزت کرو اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم میرے بعد، بلکہ صدیق اکبر فرماتے ہیں ارقبوا محمدن فی اہل بیتی، اور اس کو اس طرح بھی پڑھا گیا ارقبوا محمدن فی اہل بیتی، کہ محمد الرسول اللہ کا خیال کرو ان کی اہل بیت کے بارے میں۔ اور بعض لوگوں نے تو یہ کہا جیسی تعظیم محمد الرسول اللہ کی کر سکتے ہو ان کی آل کی بھی ویسی ہی تعظیم کرو۔ کیوں؟ سمجھانے کے لیے علامہ جامی لکھتے ہیں اگر قرآن مقدس پورا کے پورا ایک طرف رکھا ہو تو اس کا جیسا احترام کیا جائے گا، اگر اس میں سے ایک آیت نکال لی جائے تو اس آیت کا ایک آیت کا یہ کہہ کر کہ کیا ایک ہی آیت ہے تھوڑی احترام اس کا جائے گا، نہیں، اس کا بھی احترام ویسے ہی ہوگا جیسے پورے قرآن کا احترام ہے۔ اب وہ احترام ان کی محبت کا فائدہ کیا؟ دیکھو محبت نمبر ایک، توجہ کر لیں، اب محبت کا مطلب ان سے ہر حالت میں پیار کر، اگر وہ تمہارا دوست ہے تو بھی پیار کرو، اور تمہارا دشمن ہے پہلی بات تو دشمن نہ بناؤ، لیکن اگر وہ خود ہی لڑنے پر آ جائیں تو شیخ محی الدین ابن عربی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں اگر سید تم سے لڑنے پر آ جائے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے، تم چپ ہو جاؤ، اللہ تمہیں اپنا قرب دے گا اس کے بدلے، وہ تم سے لڑے تم نہ لڑو، خاموش رہو۔ یہاں مجھے ایک جملہ یاد آتا ہے، کبھی کسی موقع پر کہا تھا، فقیری نے کہا تھا کہ سید سے نہ لڑنا اللہ کی آزمائش، اگر لڑائی ہو جائے تو ہار جانا، چپ چاپ بیٹھ جانا سر نیچا کر کے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ جیتنے کی کوشش کرو گے تو یزید بنو گے، سید سے اہل بیت سے جیتنے کی کوشش کرو گے تو کیا بنو گے؟ یزید، اور اگر ہار جاؤ گے تو سید الطائفہ جنید بن جاؤ۔ ہارنے والا جنید بنتا ہے، جیتنے کی کوشش کرنے والا جیت تو سکا نہیں۔ تو اہل بیت کا احترام کرو، تعظیم کرو، حضور کے خون کی وجہ سے احترام۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی اب محبت کی بات کر رہا تھا، بیچ میں بات آ گئی، تو ان سے محبت، اگر وہ کوئی غلطی کرے اچھے سے اصلاح کرو، ان سے نفرت مت کرو، ان کی برائی مت کرو، ان کی غیبت نہ کرو، یہ محبت کا تقاضا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بھی اراد الادب سے پڑھ رہا ہوں، آقا فرماتے ہیں اگر تمہارے درمیان کوئی آتا ہے محفل، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہارے درمیان کوئی محفل میں آتا ہے تو گویا تمہاری مرضی ہے، تم اس کے لیے اٹھو یا نہ اٹھو، تمہاری محفل میں کوئی آئے تو تم اس کے لیے اٹھو یا نہ اٹھو تمہاری مرضی ہے، لیکن فرمایا میری آل آ جائے تو تمہیں اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہونا ہوگا، بنو ہاشم کے لیے تم اٹھ کے کھڑے ہوا کر، اگر نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اگر حضور کی آل محفل میں آئے اور تم غرور گھمنڈ کی وجہ سے، دولت کا غرور، حسن کا غرور، علم کا غرور، تقوی کا غرور، پرہیزگاری، کوئی غرور تمہارے اندر ہو کہ ہم تو یہ ہیں، اگر ان کے لیے اٹھ کر کھڑے نہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ اب ذرا دل کے کانوں سے سن لیں،
آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو میری اولاد کے لیے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا کر دے گا. لا علاج بیماری میں گھلتے رہو گے، لا علاج بیماری کا شکار ہو جاؤ گے. اگر لا علاج بیماریوں سے بچنا ہے تو کتنا خوبصورت طریقہ ہے آل مصطفیٰ کا احترام کرو. حضور کی آل آئے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، تعظیم کرو ان کی، زبردستی نہیں دل سے تعظیم کرو.